اے نوی کتاب دی زیارت کرو. 9 جلداں وچ فقیر نے سعودیہ تو منگوائیے. حاشیۃ الروض المربع شرح زاد المستقنع کتاب دا نام ہی سن لو. اے کتاب انہیں دیے، اے میں گھر بہ کے نہیں لکھی، داتا صاحب نہیں لکھی، خواجہ صاحب نہیں لکھی، 11ویں والے پیرا نہیں لکھی، اے انہوں دے مولویاں مفتیاں لکھی. میرا کام میں خالی صفحہ کھول کے دسنا تے عبارت انہوں دی پڑھ کے تانوں دسنا، اگو سمجھنا تہاڈا کام ہے، میں نہیں، میں تانوں سمجھا دے سا، اگو سمجھنا تہاڈا کام ہے. اے گل میں تہاڈے سامنے پیش کرنے لگا. اے جلد نمبر بھی دس دیواں، جلد نمبر 4 ہے، جلد نمبر 4. اے جناب صفحہ نمبر 195 وچ مولوی صاحب لکھ رہے ہیں، کہنے من المساجد التي بنیت علی آثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، فرمایا وہ مساجد جن کی بنیاد رسول اللہ کے آثار پر یا اصحاب کے آثار پر رکھی گئی ہے، کا مسجد المولد، جس طرح کے مسجد مولد ہے ولادت والی مسجد، وغیرہ ہی یا اس کے علاوہ، فلیسا قصد شیء من ذالک من السنہ، فرمایا کوئی بھی ان میں ارادہ سنت کا کر کے نہ جائے، ولا استحبہ احد من الائمہ، کسی آئمہ میں سے کسی نے اس کو مستحب بھی نہیں کہا. وَمِثْلُ جبل ہرا، جیسا کہ پہاڑ ہرا ہے، جیسا کہ ہرا والا پہاڑ ہے. اگلا ہوں انہوں نے سنو گل جیڑی میں پہلے دسی، ہوں فتوہ ہی لکھن تو بعد ہوں اگلی گل اپنا فتوہ سنا رہے ہیں. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن سُنَّةِ رسول اللہ زیارت شیء من ذَلِكَ، فرمایا کہ زیارت اس میں ان میں سے کسی مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کوئی آثار میں سے کوئی ایسی شے، فرمایا یہ رسول اللہ کی سنت میں سے نہیں ہے، بل ہوا بدعت، یہ بدعت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کے کر کے آپ لوگ مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ رسول پاک کی سنت نہیں ہے. اچھا اے ندی ایک کتاب ہے، اے دوجا انہاں مسجد الحرام فتاوا بڑا مشہور ہے، اے میں کدی کدی تانوں دی زیارت کروانا ہونا، اے انہاں دا فتاوا. اس فتاوے وچ اگلے فتوا دیتا ہوا ایک اور. اچھا اے پہلے ان ساری گلاں تو سننیاں، پھر میں تے حدیثاں پیش کرنیاں، انہاں نے فتوے دے خلاف حدیثاں پیش کرنیاں، ٹھیک ہے. تے اے گل کوئی ڈکی چھپی نہیں، اے لائیو چلنا پیا، ریکارڈنگ ساری ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوڑ ہو گیا تو بات سی لائیو اثر کوئی چلانا سی. ہاں جی کوڑ ہو گیا تھا، جی کوڑ ہو گیا تو سیڈ کو کتابہ بھی کوئی نہ ہونا. جی ہاں جیڑی گل ہے سامنے لکھی ہوئی ہے کی بندے پوچھا جی سوال ہویا، جی سوال اس فتاوے میں، سوال نہ نمبر بھی دس دینا 692 نمبر سوال ہے. جی کہیں پوچھا بھائی اے جیڑی حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور پھر میری زیارت نہیں کی تو تحقیق اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا زیارت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی جائز ہے؟ تو آگے جناب اور جواب دینے لا نہیں، کہتے ہیں ہاذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. جب اتنے آنیس ٹھریا تو پھر اگے ٹریا کہندا بل موضوع، بلکہ من گھڑت کیا تھا، بلکہ پہلے ضعیف کہہ رہا تو پھر کہہ رہا یہ حدیث کی ہے من گھڑت، لا اصل لہو، ادھی کوئی اصل نہیں. اے مسجد حرام دا فتاوا تو انہوں دس دا پیا کہ جناب اور جڑے لکھے نے. پھر وہ تو بعد آنے نے جتنی بھی نبی پاک نے زیارت دے حوالے نال جتنی بھی حدیثاں فاضل الحدیث کلہ ضعیف، جتنی بھی حدیثاں ساریاں ضعیف، لا اصل لہو، انہاں دی کوئی اصل نہیں، بل موضوع، بلکہ ساری من گڑت.
میں نہیں اپنے کولو میں نہیں پہ آخنا، میں انہوں دا فتاوا پڑھ کے پہ تمہیں دسدا کتنے ہو گئے 2۔ تیجا فتاوا دروس و فتاوا انہوں دا بہترین اتوں نہیں لبدے، تسی آکھو نا اتوں لب ویسا نہیں، اتوں نہیں لبدے، اتوں لبدے نے کا سچائی نہیں کوئی نہیں۔ اچھا میں انہیں یہ بھی فتوا تو انہوں نے پڑھ کے سناونے لگا۔ ایک بندے سوال کیتا جی مفتی صاحب کو انہوں نے کہ میں حج کیتا اور میں مدینہ شریف زیارت نہیں کیتی، ماں علم آیا کہ اے حج نے ارکان وچوں نہیں، مدینہ شریف دی زیارت میں نہیں کیتی اور نہیں واجبات وچوں، تے کیا میں نہیں محبت رسول کو فرق تے نہیں آیا؟ سمجھ چاہیے نے سوال کیتا، اگو مفتی اور جواب دیتا ہاذا لا یحل بحبک لرسول اللہ، کہ کوئی تمہاری محبت میں خلل نہیں آیا، والسفر لزیارت قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم منہا عنہ وبدعۃ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ بدعت ہے۔ کتنا گند ہے اور سمجھ جائی نہیں کوئی نہیں۔ میں تواڈے سامنے 3 وڈیاں کتاباں انہاں دیاں معتبر، انہاں دا چھوٹا رسالہ نہیں، انہاں دے اتھے وڈے وڈے جنہاں نے اکٹھے حکومت نے زیر اہتمام رہ کے یہ لکھے گئے، سمجھ جائی کوئی نہیں۔ تو میں پہلے جناب والا امام بخاری دے استاد المصنف عبد الرزاق پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں۔ سننا مسلمان ایک طرف صحابی ہے، دوسری طرف ان کے یہ ملا ہے، اور فیصلہ آپ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر ان کو ماننا ہے یا صحابیوں کو ماننا ہے۔ سن پھر میں تمہیں روایت پڑھ کر بتانے لگا ہوں۔ اس میں قال ابن عمر اذا قادم من سفر اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کا پتر۔ فرمایا جب بھی سفر سے آتے تھے تو سیدھا آتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ جایا کرتے تھے، اور پھر فقالا ادھر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اور السلام علیکہ یا ابا بکر، ابو بکر کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر السلام علیکہ یا ابتاہو، اے میرے والد محترم آپ کو بھی سلام ہو، اپنے باپ کو بھی سلام پیش کرتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا حج کے طریقے میں یہ بات نہیں۔ میں نے کہا بے وقوفو جھوٹا، میں تمہیں صحیح سند کے ساتھ نہ حدیثیں پیش کرنے لگا ہوں۔ پھر سنو، اچھا پہلے جناب والا میں حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں، گج کے کہو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا من حجا، جس نے حج کیا، فزار قبری بعد موتی، اور میرے وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، کان کمن زارنی فی حیاتی و صاحبنی، گویا کہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ حج کے ساتھ جس نے حج کیا اور پھر قبر کی زیارت کی، انہوں نے کہا جو حج کرے وہ واپس آئے مدینہ شریف نہ جائے۔ بہت کی انتہا دیکھو، اور پھر آگے سنو، دوسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں، من حج فزارنی فی مسجدی
سرکار نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری مسجد کی زیارت کی بعد وفاتی، میرے وفات کے بعد، کان کمن زارنی فی حیاتی، ایسے ہی ہے گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ اور پھر سنو، سرکار نے فرمایا من زارنی للمدینۃ، فرمایا کہ جس نے میرے مدینہ کی زیارت کی، کنت لہ شفیعا و شہیدا، فرمایا میں اس بندے کے لیے سفارشی بھی بنوں گا اور گواہ بھی بن جاؤں گا۔ اگلی حدیث پاک سن لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجہ، یہ چوتھی مرتبہ حدیث پاک آ رہی ہے، من حجہ الی مکہ تھا، فرمایا جس نے حج کیا مکہ کی طرف، ثم قصدنی فی مسجدی، اور پھر اس نے ارادہ کیا میری مسجد کی جانب، فرمایا کتبت لہو حجتان مبرورتان، فرمایا اس بندے کے لیے 2 مقبول حج لکھ دیے جاتے ہیں۔ کیا مولوی نے حدیث نظر کوئی نہیں آئی ہے؟ حج نے نال مصطفیٰ دی زیارت، حج نے نال مسجد دی زیارت، وہ کہندے نے یہ بدعت ہے، وہ کہندے نے حرام ہے۔ آپ چھڈو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا ایک کہنے نے حدیث ضعیف ہیں، میں آخیا میں جامع ترمذی پڑھ سا، میں تمہیں ایک اصول سمجھا دیا، اے میرے کول کتاب ہے جامع ترمذی، اے نظر آ رہی ہے جامع ترمذی کتاب ہے، ادھے وچ میں پڑھنے ٹائم کوئی نہیں، ادھے وچ صلاۃ و تسبیح والی حدیث آ صلاۃ و تسبیح والی حدیث، صلاۃ و تسبیح والی حدیثیں ضعیف ہیں، یہ امام نے لکھا تھا، صلاۃ و تسبیح والی حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن فرمایا اہل علم نے ان حدیثوں پر عمل کیا تو وہ حدیثیں قوی ہو گئی۔ اہل علم نے عمل کیا، میں نے کہا کہ اگر اہل علم ضعیف حدیث پر عمل کر لے وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے، طاقت والی ہو جاتی ہے، تو منظار قبری والی وہ حدیث جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس پر عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، تو پھر منظار قبری والی وہ حدیث کبھی کیوں نہیں ہوگی؟ وہ حدیث کبھی کیوں نہیں ہوگی؟